ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، امت بھی ایک ہے، سب کا مشن ایک، سب کا رب ایک، یہ تم امت ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو۔ ہمارا رب ایک ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی نے کسی اور کو اپنا رب بنایا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے مل کر رہیں، کیونکہ ان کا مشکل کشا، ان کا حاجت روا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ایک رب ہے۔ اتحاد اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پیغمبر ایک پیغمبر ہیں، سید کے پیغمبر الگ، شیخ کے رسول الگ، خان اور پٹھان کے پیغمبر الگ نہیں ہیں، سارے ایک نبی کے امتی ہے۔ ارے یہ نبوت کی لاج رکھ لو، محمد عربی کی رسالت کی لاج رکھ لو کہ سب ایک نبی کے امتی۔ کیسی رسالت ہے؟ عالمگیر رسالت ہے۔ رسول عربی کے رسول بننے کے بعد قیامت کی صبح تک جو بھی جنم لے گا، نجات اسے چاہیے تو رسول کے دین پر آنا پڑے گا۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے اسلام، قرآن کریم، توحید اور منہج سلف جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی، حلال و حرام میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اچھے برے میں، صحیح غلط میں، کھرے کھوٹے میں امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، صبر کرنے کا مادہ عطا فرمایا، اس کی جناب میں شکرانے کی توفیق عطا فرمائی، شعور، آگہی، بصیرت، سوجھ بوجھ، دل اور دماغ جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی۔ ربنا لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بڑا محروم ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے نبی عربی کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہہ سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد امت مسلمہ کا سب سے بڑا خسارہ اگر تاریخ کی روشنی میں کسی وجہ سے ہوا ہے تو وہ تفرقے سے ہوا ہے۔ اختلاف و انتشار جو مسلمانوں کے درمیان ہو، اس نے امت کو روحانی طور پر کمزور کر دیا ہے۔ شروع سے آج تک یہ اختلاف ہی ہے جس نے امت کو ہر طریقے سے کمزور کیا ہے۔ ایک سبق ہم بھول گئے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو رنگین بنایا ہے۔ جیسے باغیچے میں ہر طرح کے سبزے، پھول، ہر رنگ کے پھول پودے ہوتے ہیں، ایسے ہی دنیا کو اللہ نے رنگین بنایا ہے۔ یہ اختلاف رنگ و بو، نسلوں کا اختلاف، خاندانوں کا اختلاف، الگ الگ ان کے رنگ، الگ الگ ان کی سوچ سمجھ، ان کی فکری صلاحیتیں، ان کے نظریات، ان کی دماغی صلاحیتیں، سب اللہ نے مختلف بنائی ہیں۔ اور فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تیرے رب کی مشیت ہوتی تو پوری امت ایک امت ہوتی،
ولا یزالون مختلفین الا من رحم، یہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ ایک ہی چیز ہے جو انسانوں کو اختلاف سے بچا سکتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت ہے۔ جو اختلاف سے بچ گیا اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی، جو اختلاف کا شکار ہوا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوا۔ لیکن یہ تو طے ہو گیا کہ اختلاف کا ہونا یقینی ہے۔ ان اختلافات سے ہم مومنوں کو کون بچائے گا؟ وہ اللہ کی رحمت جو ہمیں اختلافات سے بچائے گی وہ کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے کلام سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، آپ کی حکمت عملی سے اور صحابہ کرام کے منہج سے ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا کی اس رنگینی میں، ان اختلاف و انتشار کے ماحول میں ہم خود کو اختلافات سے بچا کر اللہ کی رحمت کا مستحق کیسے قرار دیں۔ اتحاد مومنوں کے لیے ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اتحاد کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں، مثال کتنی پیاری دی گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى عضو منہ فتداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کے آپس کی محبت، آپسی مودت، آپسی ہمدردی، آپسی رحم دلی، اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ دیکھو، اگر پیر میں کوئی ناخون اکھڑ جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی پیر جھٹک کے سوتا رہے۔ دماغ یہ نہیں کہتا وہ میرا ٹینشن نہیں ہے، پیر جانے اور ناخون جانے، انسان آرام سے سویا ہے، نہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی شکایت ہوگی، اذا اشتکى عضو منہ فتداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، تو اس کے درد سے پورا جسم بے چین ہوگا، راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ اس حدیث کو سمجھ رہے ہیں؟ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوگی، پورا جسم بے چین اور بے قرار ہوگا، راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ ایسے ہی مثال ہے مومنوں کی۔ مسلم معاشرے میں شریعت نے سب کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ جیسے ایک گھر کے اندر سگے بھائی ہیں گھر کی چہار دیواری میں، ایسے مسلم سماج میں اسلام کی وجہ سے، اللہ کے فرمان قرآن کریم کی وجہ سے، شریعت مطہرہ کی وجہ سے سب بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن سب کے سب بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو بھائیوں کے درمیان تم کچھ کر سکتے ہو تو صلح کراؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اخوت و بھائی چارگی ایک مومن کا شعار ہے، مومن کی علامت ہے۔ مومن ہے تو صلح جو ہوگا، اس کے اندر جوڑنے کی صفت ہوگی، اس کے اندر اتحاد کا مغز ہوگا، اتحاد کی تڑپ ہوگی، ملنسار ہوگا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوگا، دوسروں کی
مومنوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے گا. اگر وہ مومن ہوگا، میں نہیں کہتا، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس. جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ. لیکن دو مومن اگر جھگڑ رہے ہیں، دو بھائی اگر لڑ رہے ہیں، دو کزن اگر لڑ رہے ہیں، چچا بابا میں لڑائی ہوئی ہے، سماج میں خاندانوں کی لڑائی ہے، دو عالموں کی لڑائی ہے، باپ بیٹے کی لڑائی ہے، ماں اور بیٹی کی لڑائی ہے، آپس میں دیورانی جیٹھانی لڑ رہی ہیں، نندوں اور بھاوج کی لڑائی ہے. کیسا بھی اختلاف اگر مسلم معاشرے میں ہے تو رسول عربی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر دو لڑنے والوں کو ملانے کے لیے کوئی جھوٹ کا سہارا لے لے، ارے وہ تو تیری تعریف کر رہا تھا، ارے وہ تیرے بارے میں اچھی باتیں کر رہا تھا، جھوٹ بول دے تاکہ دو لڑنے والے مومنوں کا دل ملے، میاں بیوی قریب آئیں، ان کی آپسی محبتیں بحال ہوں. تو ایسا جھوٹ بولنے والا جھوٹا نہیں ہے، حالانکہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. مگر معاشرے میں لوگوں کو جوڑنا اتنی بڑی ضرورت ہے مسلم معاشرے کی کہ جھوٹ جیسے کبیرہ گناہ کو جائز قرار دیا گیا. غور کیجئے میرے بھائیو، ان لوگوں کا کیا بنے گا جو دو مومنوں کو لڑانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، لڑانے کے لیے، دور کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں نفرت کا بیج بونے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوں تو ایسے شخص کا کیا بنے گا؟ اللہ اس کو کیسے پسند کرے گا؟ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پسند کریں گے؟ تو بڑی بات یہ ہے کہ مومن ہونے کا مقام سمجھیں. مومنوں کے معاشرے کی مثال، ان کی محبت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. کسی ایک حصے میں تکلیف ہوگی تو رات بھر بستر پہ نیند نہیں آئے گی، بخار سے پورا جسم گرم ہو جائے گا. ہمیں تو نیند آتی اس وقت ہے جب تک ہم دوسرے کو پریشان نہ کر لیں، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، دوسرے کو تان و تشنی نہ کریں، دوسروں کی زندگی اجیرن کر دیں تو ہمیں سکون کی نیند آتی ہے. کس منہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں؟ وہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن. اس کی ایک سند ضعیف ہے، دوسری روایتیں صحیح ہیں. مومن کا آئینہ ہے. آئینہ آپ روز دیکھتے ہیں، میں آج کیسا دکھ رہا ہوں، باہر نکلنے والا ہوں، لوگ مجھے دیکھیں گے، پہلے میں خود اپنے آپ کو دیکھ لوں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں، ابھی آئینے نے کچھ نہیں کہا، جب آپ گھر سے چلے گئے تب آئینہ آپ کے پیچھے بڑبڑا رہا ہے، ارے اس کے چہرے پہ کالا نشان تھا، میں بتایا نہیں. کبھی آپ نے سنا ہے آئینہ اکیلے بڑبڑا رہا ہے، کسی کے عیب کو بیان کر رہا ہے؟ پہلے کسی نے آئینہ دیکھا، جب وہ چلا گیا دوسرا آدمی آ کر آئینہ دیکھ رہا ہے تو آئینہ اس سے اس کی شکایت کر رہا ہے، اس کے چہرے پر کالا داغ تھا، میں بتایا نہیں، تم سن لو. مومن کا آئینہ ہے. آئینہ ہم سے بہادر ہے. ہم اگر مومن نہیں ہیں تو آئینہ ہم سے بہادر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آئینہ تو سامنے بولتا ہے، ہم سامنے بولتے نہیں. سارا مسئلہ ہی حل ہوگا کب؟ جب ہم اپنے بھائی کی خامیاں اس کے سامنے بیان کرنے لگیں گے. مگر ہم اتنے بہادر نہیں ہوئے کہ ہم لوگوں کے عیوب ان کے سامنے کہیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے ارے یہ دیوار کی طرح ہے، دیکھو دیوار کو دیکھو، کئی اینٹیں مل کر دیوار بنی ہے اور ان کے بنانے کا ایک طریقہ ہے، ساری اینٹیں ایک ساتھ جما دیں تو دیوار نہیں بنے گی، ان کو ان کی ترتیب سے لگایا جائے تو دیوار کھڑی ہوگی، اور جب دیوار بن جائے گی تو وہ پردے کا کام کرے گی، عیوب کو چھپائے گی۔ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، دیوار کی طرح ہے، سارے لوگ مل کر کے ایک معاشرہ بنے گا، لوگ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں، نظر انداز کریں، ایک مومن کو دوسرے مومن سے طاقت ملتی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں ایک مومن دوسرے مومن کی وجہ سے تکلیف محسوس کر رہا ہے، خود کو کمزور محسوس کر رہا ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں ابھی ہم مومن نہیں ہوئے۔ ان ہاتھوں کو دیکھو، ان میں 5 انگلیاں ہیں، اگر ان میں سے ایک انگلی بھی کاٹ دی جائے تو ان 4 انگلیوں سے کوئی کام کرتے نہیں بنے گا۔ انگوٹھے کو کاٹ کر دیکھ لو کہ ہاتھ ہونے کے باوجود کسی کام نہیں آئے گا۔ ارے مسجد میں بچھی ہوئی چٹائیوں کو دیکھو، یہ کیسے ریشوں کو جوڑ جوڑ کر بنی ہیں، جب یہ ریشے ساتھ میں رہیں گے تو ان کی اپنی ایک حیثیت رہے گی۔ ارے ان درختوں کو دیکھو، کئی شاخیں مل کر ایک درخت بنا ہے جس کے اندر دنیا کو پھل دینے کی صلاحیت ہے، لوگوں کو سائبان فراہم کر سکتا ہے۔ دنیا کی ہزاروں مثالیں ہمیں دعوت دے رہی ہیں، آؤ سیکھو۔ پتھروں کے ان پہاڑوں کو دیکھو، جہاں کھڑے ہیں ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، بڑے بڑے دریاؤں کو دیکھو، ان کی طغیانی کو دیکھو، کیسے انہوں نے تہلکہ مچا رکھا ہے۔ یہ ساری مثالیں اتحاد کی ہیں۔ مل جاؤ گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مذاق نہیں اڑا سکتی۔ مل کر رہو گے، کوئی خاندان آپ کے خاندان کی ہنسی نہیں اڑا سکتا۔ مل کر رہو گے، عمریں بڑھیں گی۔ میں نہیں کہتا، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، محمد عربی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من سرہ ان یبسط لہ فی عمرہ وفی رزقہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے لمبی عمر جیے، خوب پھلے پھولے، خوب کھائے اور کھلائے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھے، اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھے، سکون کی نیند سوئے گا، سکون سے کھانا کھائے گا، ہر کسی سے ہنس کر ملے گا، دل اس کا ہر طرح کے طغیانی سے، بے چینی سے، قلق سے محفوظ رہے گا۔ تو ظاہر ہے وہ اس آدمی سے لمبی عمر جیے گا جو پریشان رہتا ہے۔ دن تاریخ تو لکھ دی گئی ہے، مگر یہ بتا دیا گیا ہے کہ زندگی میں برکت ملے گی۔ برکت کہتے ہیں ایک آدمی نے 20 سال میں جو کام نہیں کیا، 10 سال میں تم وہ کام کر کے آگے بڑھ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ساری مثالیں بیان کر دی گئی ہیں، اور اللہ نے جو دنیا بنائی ہے ان میں ہر قدم پر آپ کو اتحاد کی مثال ملے گی۔ ذرا اور آگے بڑھیں، پوچھیں شریعت سے کہ اتحاد کیوں ضروری ہے، کیوں اتحاد ضروری ہے، تو ہمیں جواب ملے گا اس لیے کہ تمہارا رب ایک ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، امت بھی ایک ہے، سب کا مشن ایک، سب کا رب ایک، یہ تم امت ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو۔ ہمارا رب ایک ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی نے کسی اور کو اپنا رب بنایا
دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے مل کر رہیں، کیونکہ ان کا مشکل کشا، ان کا حاجت روا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ایک رب ہے۔ اتحاد اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پیغمبر ایک پیغمبر ہیں۔ سید کے پیغمبر الگ، شیخ کے رسول الگ، خان اور پٹھان کے پیغمبر الگ نہیں ہیں، سارے ایک نبی کے امتی ہے۔ ارے یہ نبوت کی لاج رکھ لو، محمد عربی کی رسالت کی لاج رکھ لو کہ سب ایک نبی کے امتی۔ کیسی رسالت ہے؟ عالمگیر رسالت ہے۔ رسول عربی کے رسول بننے کے بعد قیامت کی صبح تک جو بھی جنم لے گا، نجات اسے چاہیے تو رسول کے دین پر آنا پڑے گا۔ اسی لیے امت اجابت کی نجات ہوگی۔ امت دعوت اگر اجابت کے بغیر چلی گئی تو کبھی نجات نہیں ہوگی۔ میں نہیں کہتا، امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت یوں نقل کی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يسمع بی رجل من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ میرے بارے میں جو بھی سنے گا، کالا ہو یا گورا، عام ہو یا خاص، عربی ہو کہ عجمی، مشرقی ہو کہ مغربی، میرے بارے میں سنے گا، ارے سن لو، وہ یہودی ہو کہ عیسائی، میرے بارے میں یعنی محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم سنے گا کہ آپ آخری پیغمبر تھے، آپ کا دین دین برحق ہے، اور اس کے بعد مر جائے اس حال میں کہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو سوائے جہنم کے اور کہیں جا سکتا؟ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ رسالت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں متحد رہنا ہے اپنے نبی کی شان اور نبی کی عظمت کی خاطر۔ اور آگے بڑھیے، قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم متحد رہیں۔ 1400 سال سے ہم یہی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ زمانے بدلے، قومیں بدلی، نسلیں بدلی، مگر اللہ کی کتاب بدلی نہیں بدلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اتحاد کو پسند کرتا ہے۔ لوگ بدل جائیں گے، آبا و اجداد چلے جائیں گے، بیٹے پوتوں کا دور آئے گا، مگر اللہ کے کلام کے ایک حرف میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ قبلہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ قبلہ ہم سے یہی کہتا ہے، تم جہاں بھی رہو میری طرف تمہیں رخ کرنا ہے۔ مشرق میں ہو تو تمہارا قبلہ مغرب میں میں ہی رہوں گا، اور تم مغرب میں ہو تو تمہارا قبلہ مشرق میں میں ہی رہوں گا۔ حیثما کنتم، ارے کہیں بھی رہو، کسی بھی دیہات یا شہر میں ہو، کسی بھی ملک یا بر اعظم میں ہو، سن لو، اگر تمہیں نجات چاہیے تو خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کرنا پڑے گا۔ ارکان اسلام کیا سکھاتے ہیں؟ مومن ہو تو عقیدے کی بنیاد عقیدہ کلمہ شہادت ہے، شہادتین کا اقرار ہے۔ کالا ہو یا گورا، کسی بھی خاندان اور قبیلے کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہو، کتنی بھی پہنچی ہوئی شخصیت ہو، اگر دین اسلام کے دائرے میں آنا ہے تو 2 گواہی دینی پڑے گی۔ پہلی گواہی یہ کہ میں نے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانا، میں نے معبود مانا ہے تو اللہ کو، اور یہ گواہی دینی پڑے گی کہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن دیکھو، نماز کو دیکھو۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل الامام لیتم بہ، امام کو تو بنایا ہی گیا ہے اس لیے امام، تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ وہ دیکھو، اگر 1 لاکھ مصلی ہیں، کئی لاکھ مصلی ہیں، حج کے موسم میں دیکھ لو، حرمین میں، مسجد نبوی میں دیکھو، مسجد اقصی میں دیکھو، لاکھوں مصلی ہیں، اگر ان کا امام ایک امام ہے تو سارے مصلیوں کو اس کے قیام پر قیام کرنا پڑے گا، اس کے رکوع پر رکوع کرنا پڑے گا۔ میں نہیں کہتا
کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں ہے. محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشى احدکم ان یرفع راسه قبل الامام ان یحول اللہ رأسه رأس حمار. تم میں سے کسی شخص کو ڈر نہیں لگتا جو امام سے پہلے سجدے سے اپنا سر اٹھا لے؟ امام ابھی سجدے میں ہے اور یہ رستم خان امام سے پہلے سر اٹھائے تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اسی وقت اللہ اس سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے. اسلام یونٹی سکھاتا ہے، نماز یونٹی سکھاتی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، کوئی بندہ نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں، ایک ہی بندہ نواز. تو میرے بھائیوں اور آگے بڑھیں، نماز دیکھ لی، آگے بڑھے روزے کو دیکھیں. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. سارے لوگ سن لو، رمضان شروع کرو تو چاند دیکھ کر شروع کرو. چاند کس کے حکم کا تابع ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع ہے. ایک ہی چاند ایک علاقے والوں کے لیے اتحاد کی کتنی بڑی مثال ہے. چاند دیکھ کر شروع کرو، مسئلہ ہی نہیں ہے. امیر کی جھوپڑی سے بھی چاند نظر آئے، غریب امیر کے محل سے بھی چاند نظر آئے اور غریب کی جھوپڑی سے بھی چاند نظر آئے. عالم بھی دیکھ سکے، جاہل بھی دیکھ سکے، آسمان میں نظر آئے. اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا چاند کے تم تابع رہو، قیاس آرائی مت کرو. سارے دنیا کے لوگ صرف رمضان میں روزہ رکھیں، کالے ہو کے گورے، عربی ہو کے اجمی. رمضان کا روزہ، سحری کا ایک فکس ٹائم، افطاری کا ایک فکس ٹائم. وہ دیکھو، آؤ دیکھو، زکوٰۃ کو دیکھ لو. ایک سلیبس بنایا، اتنا سونا ہو تو اتنی زکوٰۃ ہے، اتنی چاندی ہے تو اتنی زکوٰۃ ہے، اتنی بکریاں ہیں، اتنی گائے ہیں تو ان پر اتنی زکوٰۃ ہے. دنیا کا کوئی بھی آدمی اپنے گھر کا کتنا بھی امیر زادہ ہو، کوئی بھی شاہ زادہ ہو، کوئی بھی بادشاہ ہو، اس سلیبس کو چینج نہیں کر سکتا. یہ ملت کا اتحاد ہے. آؤ دیکھو، حج کو دیکھو، پوری دنیا کے عالمی اتحاد کی مثال ہے. دیکھو حج کو دیکھو، دنیا کی ساری قومیں دیکھ رہی ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم اعلان کر دے. ابراہیم نے اپنی ہلکی آواز میں پکارا علیہ السلام، لوگو اللہ کے گھر کا حج کرو. اللہ نے بات عالم ارواح تک پہنچا دی. جس نے بھی کہا تھا لبیک، اسے مرنے سے پہلے حج کی توفیق ملے گی. یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. تو اعلان کر، تیری صدا لوگوں کے دلوں تک پہنچانا میرا کام ہے. ارے پیدل بھی چلے آئیں گے، کمزور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی چلے آئیں گے. کوئی ہوائی جہاز سے آ رہا ہے، کوئی ٹرین سے آ رہا ہے، کوئی پانی کے جہاز سے آ رہا ہے. جس کو جیسی سہولت ہے اپنی اپنی کنٹری سے خانہ کعبہ کے پاس آ رہا ہے. ارے ان کا لباس تو دیکھو، سارے کے سارے ایک ہی لباس میں ملبوس ہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں ہے. ان کی زبان پر تلبیہ تو دیکھو، سب کی زبان پر ایک ہی تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک ہی نعرہ، دل میں ایک ہی امید، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. طواف کرنے کے لیے ایک ہی خانہ کعبہ. اور کتنی مثالیں اللہ رب العالمین اتحاد کی دے گا. بندو صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے، بندو صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. کون ہے کسی کو خبر نہیں ہے. دیکھو اس لشکر کو، دیکھو جب وقت ہوتا ہے تو یہ نکل کے عرفات کی طرف جاتا ہے. دیکھو اس اجتماع عام کو، دیکھو منہ میں قیام کرتا ہے. دیکھو اس لشکر کو، دیکھو
یہ منی سے نکل کے مزدلفہ کی طرف بڑھتا ہے، رات گزارتا ہے۔ دیکھو ان کو، یہ سب ایک لباس کے ہیں، سب کا مقصد ایک، سب کا نعرہ ایک۔ دنیا حیران و پریشان ہے، دنیا کو سب سے زیادہ یہی پریشانی ہے کہ یہ ساری دنیا کے سارے الگ الگ زبانوں کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر ایک لباس میں، ایک نعرہ، ایک ہی طریقہ۔ بندہ ہو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، سب کا مقصد جنت، سب کا مقصد جہنم سے بچنا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، ہاں تم سبھی کچھ ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تنازعات ہیں، عجیب و غریب خلفشار ہے، عجیب و غریب انا کی حکومتیں ہیں۔ ہر شخص اپنی جگہ بادشاہ بھی ہے، ہر شخص اپنی جگہ مفتی بھی ہے۔ جب کسی قوم کی یہ حالت ہوگی کہ ان کے اندر سم و طاعت کا جذبہ نہیں ہوگا، ہر شخص اپنی بات کرے گا، تو اتحاد کیسے آئے گا؟ آئیے میں بتاتا ہوں اتحاد کیسے آئے گا۔ اللہ رب العالمین کے کلام کو لازم پکڑ لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لازم پکڑ لو، اتحاد آ جائے گا۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، سب مل کر قرآن کی طرف آؤ، حدیث رسول کی طرف آؤ۔ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلاف مت ڈالو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، موجیں آئیں گی، تمہیں جس طرف چاہیں گی لگا دیں گی، آندھیاں چلیں گی، تمہیں جس طرف چاہیں گی اڑا لے جائیں گی، تمہارا اپنا کوئی وقار نہیں ہوگا، تمہارا اپنا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وزن دیکھنا چاہتے ہو تو قوموں کو دیکھو جو متحد تھیں، ان کا اپنا ایک نظام تھا، ان کے اندر ماننے کا جذبہ تھا، سم و طاعت کا مادہ تھا۔ افسوس ہے ایسے معاشرے پر جہاں کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ ارے مت سنو انسانوں کی، اللہ کی تو سنو، رسول اللہ کی تو سن لو۔ وہ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، عمر بن خطاب کی شان بیان کرتے ہیں۔ جاننا چاہتے ہو عمر کون تھے؟ فرمایا کان وقافا عند کتاب اللہ۔ عمر کو جاننا چاہتے ہو تو سنو، عمر وہ تھے کہ اللہ کی کتاب کی کوئی بات آ جائے تو اپنی ساری باتیں چھوڑ دیتے تھے، اللہ کی بات کے آگے سرنڈر ہو جاتے تھے۔ عمر وہ تھے کان وقافا عند کتاب اللہ۔ دیکھنا چاہتے ہو صحابہ کرام کا اتحاد کیسا تھا؟ اسلام آنے سے پہلے اوس و خزرج کی لڑائیاں ہوتی تھی، یہی اوس والے مسلمان ہو گئے، یہ خزرج والے مسلمان ہو گئے، ایک رکابی میں کھانے لگے، ایک دسترخوان میں کھانے لگے۔ ارے اتنا ہی نہیں، سن لو، جب مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ گئے تو مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ والوں میں اللہ کے پیغمبر نے مواخات قائم کر دی۔ مدینہ والے مکہ والوں کو اپنا بھائی بنا لو، کیونکہ مکہ کے سرداروں نے بے یار و مددگار ان کو چھوڑ دیا ہے، یہ بیچارے ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کے پاس مال و متاع نہیں ہے، اپنا بھائی بنا لو۔ مواخات ایسی قائم کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ مہاجر بھائیوں کو مدینہ کے انصار صحابہ نے اپنی پراپرٹی کے 2 حصے کر کے 1 حصے دے دیے۔ ہم مسلمان ہیں، صحابہ کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، منہج سلف کے دعوے دار ہیں۔ وہ صحابہ تھے، وہ معزز تھے زمانے میں،
مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وہ دوسرے مسلمانوں کو اپنی پراپرٹی کے آدھے حصے دے دیے, ہم اپنوں کے حصے ہڑپ رہے ہیں. جن کا فرض حصہ ہے ہم ان کے حصے ہڑپ رہے, اور وہ اپنے دوسرے مومن بھائیوں کو اپنے حصے دے دیے. اتنا ہی نہیں, قربان جائیے سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ پر. عبد الرحمن ابن عوف سے کہا تم میرے مہاجر بھائی ہو, میری زمینوں کا آدھا حصہ تو تم کو ملے گا, لیکن سن لو کائنات نے ایسا اتحاد نہیں دیکھا تھا, تاریخ نے ایسا اتحاد رقم نہیں کیا تھا. سن لو میرے بھائی, میری 2 بیویاں ہیں, چل کر تم پسند کر لو, جس کو تم پسند کر لو گے میں طلاق دوں گا, عدت گزر جائے تم اس سے نکاح کر لو. آسمان و زمین تھرا گئے ہوں گے جب رسول کی تابع داری میں ایک صحابی نے یہ آفر کر دی صرف اپنے مومن بھائی کی خاطر. کیسا ان کا دل رہا ہوگا, وہ کتنے وسیع الظرف تھے, کتنے بڑے دل کے لوگ تھے. ہم کتنے تنگ نظر ہیں, ہمارے دل کتنے چھوٹے ہیں, ہماری سوچ کتنی چھوٹی ہے. میں بتاؤں, میں کیا کہوں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامت بسبع اراضین. ایک بالشت جس نے کسی کی زمین ہڑپ لی, منڈھیر بنا رہا تھا, دیکھا کہ میرا ساتھی نہیں ہے, ذرا سی منڈھیر بڑھا دی اور ایک بالشت زمین اس کی اپنے اندر کر لی. کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, پگڈنڈی کو ہڑپ لیا, زمینیں ہڑپ لی. سن لو, مفتی کا فتویٰ نہیں ہے, رسول عربی کا فرمان ہے. جان بوجھ کر جس نے ایک بالشت زمین کسی کی ہڑپ لی, قیامت کے دن 7 زمینوں کا ہار اور طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. لے, تجھے زمین کا بڑا شوق تھا, لے زمین اٹھا. گلے میں زمین اٹھائے, پھر زمین کا وزن بھلا کون اٹھا سکتا ہے. اللہ کی پناہ میرے بھائیوں, حق تلفی نہ کریں. اتحاد جاننا چاہتے ہیں کیسے آئے گا؟ رسول اللہ کی فرما برداری کرنے سے آئے گا, اپنے بڑوں کی بات ماننے سے آئے گا. شریعت کی بات آ جائے, اپنی انا کو ذبح کر دو, اپنی انا کو ذبح کر دو. یاد رکھو, جس نے انا کو ذبح نہیں کیا اس نے ابلیسیت کو ترجیح دی ہے. یہ پہلا ابلیس ہی تو تھا جس کو اللہ نے کہا تم سب کے سب فرشتے آدم کو سجدہ کرو. ابلیس اس زمانے میں فرشتوں میں تھا, سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. ابلیس نے کہا نہیں, میں کیوں کروں, انا خیر من, میں آدم سے زیادہ اچھا ہوں, بہتر ہوں. آدم تو مٹی کا ہے, میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں. ارے مٹی کو دیکھو زمین پہ رہتی ہے, آگ کی شعاعیں دیکھو اوپر اڑتی ہے. اللہ نے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر من. ارے جب میں نے کہا تھا تو تجھے یہ دیکھنا تھا کہنے والا کون ہے, تو نے اپنی عقل کیوں لڑائی. تو اللہ کے کلام کے سامنے, رسول اللہ کی شریعت کے سامنے, دلیل کے سامنے جو بھی اپنی منطق پیش کرے گا, قیاس آرائی کرے گا, اپنی عقل کو دخل دے گا, یقین مانو وہ گمراہ ہوگا, ذلیل و رسوا ہوگا. ابلیس سے اس انا کی شروعات ہوئی تھی, انا کو ذبح کر دو. میں 2-4 مثالیں اور دینا چاہتا ہوں. وہ دیکھو صحابہ کرام کا زمانہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے, سارے صحابہ غم زدہ ہیں. اختلاف ہو گیا. اختلاف یہ ہوا رسول اللہ نہیں مرے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر زور زور سے رو رو کر کہہ رہے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ. غم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, جذبات میں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق آئے, حضرت عمر کو چپ کرانے کی کوشش کی, ان کے جذبات کا احترام کیا. ایک طرف کھڑے ہو کر قرآن کی آیت پڑھی, اپنی تقریر کا آغاز کیا. لوگو وما محمد الا رسول, محمد تو ایک میسنجر تھے. پھر بتایا ان اللہ حی لا یموت,
وَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال مر گئے، لیکن اللہ زندہ ہے، اللہ کبھی نہیں مرے گا۔ تم اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو سن لو اللہ زندہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول تھے، مر گئے۔ سارے صحابہ کرام نے سمعنا وَأَطَعْنَا کیا۔ وہ دیکھو ایک لڑائی شروع ہو گئی تھی، انصار کہتے تھے ہم میں سے امیر ہوگا، مہاجرین کہتے تھے ہم میں سے امیر ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو حدیث پیش کی، الائمۃ من قریش، ارے امام تو ہوگا قریش میں سے۔ کس نے کہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ سارے انصار نے سماعت کی، رسول نے کہا تھا، بات ختم۔ سارا اختلاف فروغ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ دیکھو حضرت ابوبکر اور عمر کا اختلاف ہو گیا تھا، زمانہ صدیقی ہے۔ اختلاف کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو قبیلے والے زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں ان کے خلاف لڑائی ہوگی۔ حضرت عمر نے حدیث پیش کی اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ فإن شہدوا فقد عصموا منی دماءہم واموالہم۔ اللہ کے رسول نے تو یہ کہا تھا، سن لو، خلیفہ وقت سے عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں، سن لو، اللہ کے رسول نے تو یہ کہا تھا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ اللہ کو اپنا معبود نہ مان لیں، اور اگر انہوں نے معبود مان لیا، گواہی دی، تو اپنے مال اور جان کو انہوں نے مجھ سے بچا لیا۔ وہ لوگ تو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضرت عمر نے کہا، حضرت ابوبکر نے کہا، یا عمر، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الا بحق، جان مال محفوظ رہیں گے مگر حق کے ساتھ، والزکاۃ حق المال، اور زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ ابوبکر صدیق کی پیشانی چوم لی، کہا آپ بڑے صاحب بصیرت ہیں، انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ میرا تیر نکل گیا ہے، اب چاہے کتنا بھی زہر آلود ہو میں اس کو واپس نہیں لوں گا، اپنی بات واپس لے لی۔ وہ دیکھو ایک بار کا واقعہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور علی میں اختلاف ہوا رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ بات یہ تھی کہ ایک پاگل خاتون کو لوگ پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا، کہا کیا کیا اس عورت نے؟ لوگوں نے بتایا کہ زنا کیا ہے۔ کہا شادی شدہ ہے؟ کہا ہاں شادی شدہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ رجم کر دو۔ رجم کے لیے لوگ لے کے جا رہے ہیں، حضرت علی مل گئے، واپس لے کر آئے، واپس چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، کسی کی مجال نہیں تھی ان کے فیصلے کا انکار کر دے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے اے خلیفۃ المسلمین، کیا آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے؟ کہا ہاں میں نے فیصلہ دیا ہے۔ کہا اللہ کے رسول تو اس کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ کہا بتاؤ کیا بیان کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے حدیث پیش کی، رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لی گئی ہے، شریعت کی سزا ان کو نہیں دی جائے گی۔ النائم حتی یستیقظ، سونے والا گہری نیند میں ہے تو اب وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ روز فجر چھوڑنے کا معمول نہ بنا لے، نیند کا اعتبار کیا گیا ہے، نیند میں کچھ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی تو مکلف نہیں ہے۔ والمجنون حتی یفق، پاگل جب تک کہ اس کا جنون ختم نہ ہو جائے، پاگل پن ختم نہ ہو جائے، وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ والصبی حتی یحتلم، اور بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے کہا اے علی، آج اگر تو نہیں ہوتا تو عمر ایک غلط فیصلہ کر دیتا۔ تیرا شکر ہے علی، اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے غلط فیصلے سے بچا لیا۔ یہ ہمارے صحابہ امت کے اولین کا انداز زندگی تھا۔ ان کی سوچ تھی کہ شریعت کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہماری سوچ بدل گئی،
میرے بھائیوں، ایک دو باتیں اور عرض کر کے میں کچھ اہم باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیے، صحابہ کرام کے بعد محدثین کا دور آیا، ہر زمانے میں اختلاف ہوا، مگر اختلاف میں مسئلے کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا گیا۔ حضرت عمر اور عبداللہ ابن مسعود میں 100 مسئلوں میں اختلاف تھا۔ کتنے مسئلوں میں؟ 100 مسئلوں میں اختلاف تھا، شیخ ابن قیم رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ مگر ایک مرتبہ 2 لوگ لڑتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے۔ اس زمانے میں حضرت عمر نہیں تھے، تو عبداللہ ابن مسعود کے سامنے اختلاف کیا تھا؟ ایک کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہ آیت پڑھنے کا طریقہ یہ بتایا تھا، دوسرا کہہ رہا تھا نہیں حضرت عمر سے میں نے پڑھا ہے، انہوں نے تو یہ بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہا ہاں جیسا تمہیں عمر نے بتایا ہے ایسے ہی پڑھو، ایسے ہی پڑھو۔ وہ اسلام کا قلعہ تھے، جب تک تھے تو فتنے نہیں آئے، اور جیسے ہی عمر چلے گئے تو قلعے میں شگاف پڑ گیا۔ دیکھا، زندگی میں 100 اختلافات تھے، مگر دل اتنا نرم تھا۔ حضرت عمر کو دیکھو، 1000 اختلاف اپنی جگہ، مگر عبداللہ ابن مسعود چلے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا خنیفن مولیا علما وفضلا، دیکھو علم و فضل کا پٹارا چلا آ رہا ہے، علم و فضل کا پٹارا چلا آ رہا ہے۔ دیکھو کتنا ایک دوسرے کا احترام تھا۔ اختلاف ہمیشہ ہوں گے کیونکہ دنیا رنگین ہے، تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا ثبوت پیش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس نے حق پر ہوتے ہوئے لڑائی کو چھوڑ دیا، حق پر ہے، اللہ اکبر، حق پر ہے، پھر بھی لڑائی کو چھوڑ دیا تاکہ فتنہ نہ ہو، بنی لہ فی وسطھا، اس کے لیے جنت کے درمیانی درجے میں، اونچے درجے میں اللہ ایک محل تعمیر کرے گا۔ صرف کیوں؟ اس لیے کہ فتنہ نہ ہو۔ حق پر تو میں ہوں مگر چھوڑو، صبر کر لیا۔ آج مظالم کی انتہا ہو گئی، ارے بھائی کا دشمن ہے، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ جو اب تک کہ میں نے باتیں بتائی، یہ تو صحابہ کرام کی باتیں تھی، یہ تو قرآن اور شریعت کی باتیں تھی۔ ہمارے معاشرے کی کیا حالت ہے؟ ایک دوسرے کی ہم شکل دیکھنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہم سے جو بنتا ہے ہم کرتے ہیں۔ وہ دیکھو، ایک شاعر نے کہا تھا، غور سے سنیے، میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع قباہ الى الندم، تنام عیناک والمظلوم منتبہ یدعو علیک وعین اللہ لم تنم، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، سمجھ لے تجھے اللہ نے کوئی اقتدار دیا ہے، کوئی سربراہی دی ہے، مال و دولت کی فراوانی دی ہے، اثر و رسوخ دیا ہے، طاقت و قوت دی ہے، تو اپنی ان نعمتوں کا ناجائز فائدہ مت اٹھا، کسی پر ظلم مت کر، کسی کا دل مت دکھا، کسی کا دل مت دکھا۔ کیوں؟ لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، کیونکہ فالظلم یرجع قباہ الى الندم، ظلم کا انجام تو بہرحال برا ہوتا ہے۔ آپ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے، اس گڑھے میں پہلے آپ گریں گے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ تنام عیناک، کسی کا دل دکھا کر تم اپنے بستر پہ آرام سے سو رہا ہے، زمین لے لی، دل دکھایا، 4 لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹی دی، اس کو گالی دیا، اس کو کمزور سمجھا، اس کے ساتھ بدسلوکی کی، اور جا کے آرام سے تو سو رہا ہے۔
تیری آنکھیں سو رہی ہے؟ ارے مظلوم کو دیکھ، وہ گھر میں جاگ رہا ہے، اس کی تو نے نیند حرام کر دی ہے، اس کو تو بار بار وہ سین یاد آ رہا ہے، کیسے مجھے ذلیل کیا، کیسے مجھے غریب سمجھ کے دبایا، کیسے میری زمین ہڑپ لی، دیکھ نے اس کی نیند اڑا دی ہے۔ یدعو علیک، خبردار، فجر سے پہلے سحر کے وقت وہ تیرے خلاف بد دعا کرے گا، تیرے خلاف ہاتھ اٹھائے گا، اللہ ساری بستی سو رہی ہے، مجھ پر ظلم کرنے والا بھی سو رہا ہے، اس کا خاندان کنبا قبیلہ ہے، سماج میں اس کا اثر و رسوخ ہے، میں ایک کمزور انسان ہوں، بار الہ تو میری مدد فرما۔ شاعر نے کہا یدعو علیک وعین اللہ لم تنم، یاد رکھ وہ تو رو رہا ہے، وہ تو جاگ رہا ہے، تو سو رہا ہے، مگر اللہ کی آنکھیں نہیں سوئی ہے۔ صبح ہوئی، ظالم گھر سے نکلا، بائک نکالی، ابھی 10 قدم چلا نہیں تھا کہ سامنے سے ایک بکری کا بچہ آ گیا، بائک اس کی جا کے پلیا سے ٹکرائی، اور پتہ چلا کہ جس دیوار پہ جا کر لگا اس کا بھیجا اس کی کھوپڑی سے الگ جا گرا۔ وعین اللہ لم تنم، کسی پر ظلم مت کرو۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ مظلوم کی آہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اتق دعوت المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، ظلم سے ہی اختلاف دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ اتق دعوت المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب، اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ میں نے کل ایک مثال دی تھی، مجھ سے کہا گیا کہ وہ مثال میں ضرور دوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، مسجد کے ایک امام صاحب تھے، 25 سال انہوں نے امامت کی تھی۔ پھر سے آپ سن لیں واقعہ، یہ سچا واقعہ ہے۔ ایک دن ہوا ایسا کہ امام صاحب مغرب میں 5 منٹ 2 منٹ لیٹ ہو گئے، مصلیوں نے ایک یتیم بچے کو آگے بڑھا دیا۔ بچے کا بھلا کیا قصور؟ مصلیوں نے کہا چلو امام صاحب نہیں ہے، نماز پڑھاؤ۔ یہ ابھی مصلی پر پہنچا تھا کہ امام صاحب مسجد میں داخل ہوئے، کھنکھارنا شروع کیا، میں آ چکا ہوں، مگر اس نے تو اللہ اکبر کہہ دیا تھا۔ بڑی نخوت کے اور کبر کے ساتھ امام مسجد آ کر صف میں لگ گئے۔ اب جو صورتیں اکثر پڑھی جاتی ہیں مصلیوں کو یاد رہتی ہے، بچے نے وہ چھوٹی سورہ پڑھائی، مصلیوں کو یاد تھی۔ امام نے زبردستی لقمہ دینا شروع کیا، 1 بار 2 بار، 1 رکعت میں 2 رکعت میں بار بار لقمہ دے، بچہ پڑھ نہ پائے۔ مصلی سمجھ رہے ہیں کہ زبردستی اس کو پریشان کر رہا ہے۔ نماز جیسے تیسے ختم ہو گئی۔ ابھی بچے نے سلام کیا تھا کہ امام مسجد کھڑے ہوئے اور اس کو ڈانٹنا شروع کیا، تیری اوقات، تیری حیثیت، تیری مجال، مصلی پر تو چلا گیا میرے ہوتے ہوئے۔ بچہ سہم گیا۔ مصلی سب کہہ رہے ہیں امام صاحب خاموش رہیے، بیٹھیے، مسجد ہے، چلائیے مت، بچے کا کیا قصور ہے، ہم نے اس کو آگے کیا۔ لیکن امام صاحب نہیں مانے، چیختے رہے، چلاتے رہے، اپنا غصہ بتاتے رہے۔ لوگ سمجھا بجھا کر چلے گئے۔ یتیم بچہ تھا، پہلی بار مصلی پر چڑھا تھا، حافظ قرآن تھا۔ گھر گیا تو گھر میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا، سسکیاں لینے لگا۔ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھری مجلس میں امام صاحب اتنا رسوا نہیں کرتے۔ اے اللہ، میں حافظ قرآن میں کہاں جاؤں؟ مسجد کے امام کا میرے ساتھ اتنا بدترین سلوک ہے۔ ماں نے دیکھا بچہ ایک کنارے بیٹھا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ماں کا دل تڑپنے لگا، بیٹا کیا ہوا؟ تو میرا نور نظر، میرا لگتے جگر، ارے تجھے ہوا کیا؟ کیوں رو رہا ہے؟ ماں میں کیا بتاؤں تجھے، مسجد کے امام نے بھری مسجد میں مجھے ذلیل کر دیا، بھلا میرا کیا قصور تھا؟ ماں
ماں رونے لگی، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ۔ ایک بیوہ کی آہ جا رہی ہے، ہٹو بادلو۔ ایک یتیم کی آہ جانا چاہتی ہے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ، دے دو راہ جانے کے لیے۔ اللہ کی مدد آ چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد عشاء کا وقت ہوا، امام صاحب مسجد میں آئے، مصلی پر کھڑے ہوئے، جیسے ہی کہا اللہ اکبر، کتوں کی طرح بھوکنے لگے، بکریوں کی طرح ممیانے لگے۔ سارے مصلی حیران پریشان، کچھ لوگ آگے بڑھ کے امام کو پیچھے کیے، بھونکتے رہے، چلاتے رہے۔ 25 سال مسجد کا امام اگر کسی بیوہ کی آہ لے گا تو اللہ اس کی امامت کو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ 25 سال کا امام کسی یتیم کی آہ لے گا، اللہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہمہ شمہ کی کیا حیثیت ہے؟ امام کو اس کے گھر پہنچایا گیا، عشاء تو پڑھنی تھی، لوگوں نے کہا اب عشاء کون پڑھائے؟ ارے جاؤ، وہ بچہ جو مغرب میں اچھی قرات پڑھایا تھا کہاں ہے؟ وہ آیا کیوں نہیں؟ گھر گئے بچے کے، بچہ ایک کونے میں بیٹھ کے سسکا رہا تھا، ڈر کے مارے مسجد نہیں آیا۔ ابھی کہیں عشاء میں بھی امام صاحب مجھے ڈانٹی نہ دے۔ کئی لوگ گئے گھر سے اسے لے کر آئے، بیٹا عشاء تمہیں پڑھانی ہے۔ کہا نہیں، مجھے عشاء نہیں پڑھانی، امام صاحب مجھے ڈانٹیں گے۔ کہا نہیں، سنو، امام صاحب بیمار ہیں، عشاء تمہیں پڑھانی ہے۔ مصلی پر اس کو لایا گیا اور تاکید کی گئی، بیٹا تمہاری قرات اچھی ہے، انداز اچھا ہے، اب تم ہماری مسجد کے امام رہو گے۔ اور پھر اس نے 30 سال امامت کی۔ کسی پر ظلم کرنے سے پہلے ہمیشہ بھولنا نہیں کہ آسمان و زمین کا رب دیکھ رہا ہے۔ فلاں کا بھائی نہیں ہے تو کیا ہوا، فلاں کا باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، فلاں کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اپنے دل کی اصلاح کریں گے، لوگوں کو ان کا حق دیں گے جو ان کا حق ہے، کبھی بھی سماج میں ظلم نہیں ہوگا، تو کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر چھوٹے بڑے ظاہری باطنی ظلم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کسی کا حق مارنے سے، کسی کی حق تلفی کرنے سے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔